الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى في مقام آخر أفرأيت من اتبع إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کہ اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، ہمیں یہ سبق یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان اس کو بھی نہ بھولے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن حساب کتاب اور جزا سزا کی مالک بھی ہے. اس لیے صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت کو انسان نہ دیکھے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی حساب بھی لینے والے ہیں. دونوں جہتوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس کر ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. یہ عقیدہ جس کو فکر آخرت کہتے ہیں، یہ انسان کو اپنے دل میں ایسے مضبوط کرنا چاہیے کہ ہر لمحے اور ہر بات کرتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ مستحضر ہو کہ میں نے اپنے ہر عمل کا ایک دن حساب دینا ہے، اپنے ہر قول کا حساب دینا ہے. اللہ نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ کہ جب دو لینے والے فرشتے جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ہر بات کو لے لیتے ہیں. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
جو بات بھی زبان سے وہ نکالتا ہے اس کے قریب ایک تیار فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو انتظار میں ہے کہ یہ اپنی زبان سے کیا بولے گا، تاکہ ہم اس کو نوٹ کر لیں۔ تو ہر بات نوٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح ہر عمل بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان اپنے تمام اعمال کو اپنے اعمال نامے میں حاضر پائے گا اور اسے کہے گا کہ ما لهذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سب کو اس نے شمار کر لیا ہے۔ اعمال نامے کو دیکھ کر انسان حسرت اور افسوس کرے گا۔ اس لیے روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ حساب اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو اس لیے یہ آیت اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو روزانہ یہ سبق ہمیں بار بار 5 وقت کی نمازوں میں بار بار یاد کرنا پڑتا ہے، تو اس سے یہ دل و دماغ کے اوپر چھا جانا چاہیے کہ ہم نے ہر عمل کا حساب دینا ہے، ہر زبان سے نکلی ہوئی بات کا حساب ہم نے دینا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں بس اپنی مرضی سے بولتے چلے جائیں، جو کچھ عمل کر رہے ہیں بس اپنی مرضی سے وہ عمل کرتے چلے جائیں، اس کا کوئی حساب نہ ہو، بلکہ یہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ عقیدہ ایسے پختہ کروا دیا تھا اور ایسے ان کو یقین دلوا دیا تھا کہ صحابہ کرام سے پہلے تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ہر بات زبان سے بولنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے یہ بات ان کو احساس دلاتی تھی اور دل میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہوتا تھا کہ ہم نے اس کا قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تھا تو اپنے آپ کو سزا کے لیے خود پیش کر دیتے تھے تاکہ دنیا میں ہم اس گناہ سے پاک صاف ہو جائیں۔ آج دنیا کے اندر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور کہیں چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کی فکر نکل چکی ہے۔ اگر چور کو یہ معلوم ہو کہ اس چوری کے بدلے میں آخرت میں مجھے کتنی سزا ہوگی، کیسی سنگین اور کیسی المناک دردناک سزا ہوگی، تو وہ کبھی چوری کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ اگر ظالم کو معلوم ہو کہ ظلم کے بدلے مجھے کیا سزا ملے گی اور آخرت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، تو کبھی بھی وہ آگے ظلم کی طرف نہ بڑھے۔ یہ جتنے ظلم اور جتنی ناانصافیاں اور چوری ڈاکے پڑ رہے ہیں، یہ سب آخرت کی عقیدے کی کمزوری ہے۔ ورنہ تو دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو کہ حضرات صحابہ کرام سے اگر کوئی گناہ ہو بھی جاتا، اپنے آپ کو دنیا کی سزا کے لیے آگے پیش کر دیتے تھے۔ حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، اے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کر دیجیے۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ بدکاری کا گناہ ان سے سرزد ہو گیا تھا۔ پھر آخرت کی فکر ایسی ذہن پر سوار ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور یہ کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر دیا، دوسری طرف سے پھر وہ خاتون آئی اور پھر آگے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کر دیجیے۔ دوبارہ اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ مبارک پھیر دیا، تیسری طرف سے پھر وہ آئی اور اپنے آپ کو پھر پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ 4 مرتبہ اس خاتون نے اقرار کیا، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب 4 مرتبہ اقرار کر لیں تو پھر اس پر حد نافذ ہو جاتی ہے، حد کا حکم
اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اب حد کا حکم تو تجھ پر ثابت ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے اور گناہ تجھ سے ہوا ہے، اس بچے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لہذا تو جا اور بچے کو جل لے، اور جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ دودھ کا محتاج ہوگا، اس لیے اس کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اور جب وہ بچہ 2 سال کے بعد خود کھانے پینے لگ جائے تو پھر میرے پاس آنا، میں تیرے اوپر حد جاری کروں گا۔ چنانچہ آپ ذرا تصور کریں کہ نہ تو اس عورت کے خلاف کوئی FIR کٹی ہے، نہ کوئی رجسٹر کے اندر اس کے بارے میں جرم لکھا گیا، اور نہ اس کے پیچھے کوئی پولیس یا کوئی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کو یہ فکر اور اس کو یہ غم ستا رہی ہے کہ اگر آج میں اس گناہ سے پاک نہ ہوئی تو کل قیامت میں اس کا بہت بڑا سزا اور عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے وہ جاتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد پھر تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد پھر وہ عورت اور خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ بچہ پکڑا ہوا ہے، اور وہ بچہ ہاتھ میں روٹی لے کر روٹی چبا رہا تھا، اور اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانے کے بعد اپنے آپ کو خود پیش کروں گی، چنانچہ وعدے کے مطابق میں پیش ہو چکی ہوں، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ بعض اوقات انسان پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور جوش و خروش کی حالت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیتا ہے، لیکن وہ جوش و خروش بھی وقتی ہوتا ہے، بعد میں وہ جوش و خروش بھی کم پڑ جاتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا، حضرات صحابہ کرام، تو انہوں نے اپنے آپ کو 2.5 سال کے بعد بھی سزا کے لیے پیش کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ حالانکہ ایک طرف ان کا بچہ بھی پیدا ہو گیا، اور جب ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے اوپر ماں جو ہے اس کا دل بچے کی محبت کے اندر تڑپتا ہے، دل اس کی طرف کھینچتا ہے اور بچہ دل کو لبھاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ نبھاتے ہوئے دوبارہ پیش ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس جرم کی سزا شریعت کے اندر جو ہے اس میں جان چلی جائے گی، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے اوپر حد جاری کر دی جائے، چنانچہ ان کے اوپر حد یعنی رجم کی سزا جاری کر دی جاتی ہے، اور وہ عورت اپنے آپ کو، اپنی جان کو توبہ کرتے ہوئے پیش کر دیتی ہے، اور صحابہ کرام ان کو شریعت کے حکم کے مطابق سنسار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اس خاتون کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس خاتون سے تو بدکاری کا جرم سرزد ہوا ہے اور اس نے تو بڑا گناہ کیا ہے، آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اب اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ پورے مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے، ایسی توبہ اس نے کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون کا جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھیں کہ اس خاتون نے اپنے آپ کو جو سزا کے لیے پیش کیا، وہ کیا وجہ تھی کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہی ہیں؟ وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں اگر سزا مجھے مل جائے تو دنیا کی سزا تھوڑی ہے، اور دنیا کی سزا اور تکلیف میں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جاؤں تو میرا دامن صاف ہونا چاہیے، اور جرم اور غلطی سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک صاف ہو کر جاؤں، تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ جاؤں، جہنم کی سزا سے میں بچ جاؤں۔ تو یہ ہے فکر آخرت، کہ جس کے دل میں یہ آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ
اپنے آپ کو گناہوں سے بہت احتیاط سے بچاتا ہے، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے مال کو، اپنی جان کو آگے پیش کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو آخرت کی سزا سے اور جہنم کی سزا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ، وہ ہمارا رب ایسا ہے کہ جو حساب کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اب ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم باہر جا کر جب عمل کرتے ہیں تو کیا ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہم نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے اس کا ذرہ ذرہ کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو مزید اس عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ کم از کم 5-10 منٹ نکالیں اور اس میں یہ سوچیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن دنیا سے مجھے دفن کر کے قبر کے اندر لے جایا جائے گا، میرا جنازہ پڑھ کر لوگ مجھے دفن کر دیں گے، پھر اس کے بعد قبر میں سوال جواب ہوگا، اور ایک دن محشر کا قائم ہوگا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں عمل کیوں کیا، اے میرے بندے تو نے فلاں عمل کیوں کیا۔ روزانہ اس بات کے بارے میں ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر غور کریں، فکر کریں، اور اس بات کو، اس عقیدے کو یاد کریں، تاکہ یہ عقیدہ ہمارا ایسا مضبوط ہو جائے کہ وہ مستحضر رہے، ملکہ بن جائے۔ ملکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظریہ کہ جو ہر وقت انسان کے ذہن میں حاضر رہے، ایسا ملکہ پیدا ہو جائے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیتوں میں اشارہ کر دیا کہ اے انسان، تجھ پر 3 حالتیں آئیں گی، ایک ماضی کی حالت ہے، ایک حال کی حالت ہے، اور ایک مستقبل کی حالت ہے۔ ماضی میں بھی انسان اللہ کا محتاج ہے، اور حال میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور آئندہ بھی اللہ کا محتاج ہوگا۔ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کہ اے انسان، تو ماضی میں اللہ کا محتاج تھا، اس لیے کہ وہی اللہ ہے جس نے تجھے وجود بخشا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک زمانہ وہ نہیں گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا جس کو ذکر کیا جاتا۔ آج سے 100 سال پہلے ہمارا کوئی ذکر ہی دنیا میں نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فلاں فلاں بنے گا، ہمارا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو ایسے بنا لیا کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ انسان کو وجود اللہ نے بخشا ہے، وہ وجود میں بھی اللہ کا محتاج ہے، پھر تربیت میں، پلنے میں اللہ کا محتاج ہے، اور حال میں انسان فی الحال بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ کے رحم سے ہم چل رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم میں اشارہ کر دیا کہ اے انسان، تو حال میں بھی اللہ کا محتاج ہے، تو سانس لے رہا ہے تو ہماری رحمت سے لے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آکسیجن کو ہم سے کھینچ لیں اور ہوا کے اندر زہر پیدا کر دیں تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ کی رحمت سے ہم چل رہے ہیں، اور آئندہ بھی انسان اللہ کا محتاج ہے، کیونکہ آئندہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کے دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، سب اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اور الملک یومئذ للہ، اس دن ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہوگی۔ تو جب انسان تینوں حالات میں اللہ کا محتاج ہے تو پھر اس کو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا محتاج ہے قدم قدم پر تو عبادت بھی اسی کا حق بنتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، بس اگر کرتے ہیں عبادت تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک یہ مقدم ہے، نعبد بعد میں ہے، اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تیری بھی کرتے ہیں اور بتوں کی بھی اللہ بچا عبادت کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں
جیسے کہ آتش پرست عبادت کرتے ہیں آگ کی، وہ آگ کی بھی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں، سورج کی بھی کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں، اور ستاروں کی بھی کرتے ہیں جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، بلکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی نہ ہم اپنا معبود آگ کو سمجھتے ہیں، نہ بتوں کو سمجھتے ہیں، نہ ستاروں کو سمجھتے ہیں، اور نہ کسی اور مخلوق کو تیرے سوا معبود سمجھتے ہیں، بس عبادت ہم کرتے ہیں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز یا طواف نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ کسی ذات کو انتہائی تعظیم اور انتہائی محبت کی وجہ سے کسی ذات کے سامنے انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنا، یہ عبادت کا معنی محققین علماء کا بیان کرتا ہے کہ کسی ذات کو انتہائی یعنی سب سے زیادہ معظم سمجھ کر اور سب سے زیادہ محبوب سمجھ کر اس کے سامنے سب سے زیادہ انتہائی عاجزی کا اور سب سے زیادہ انتہائی فرمانبرداری کا اظہار کرنا، یہ عبادت کا معنی ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے عبادت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان انتہائی عاجزی جیسے سجدے میں ہوتی ہے، انتہائی عاجزی جیسے کہ زکوٰۃ دینے میں ہے، حج کرنے میں ہے، اسی طریقے سے طواف کرنے میں ہے، یہ اللہ کے لیے خاص کر لے۔ اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ انسان فرما برداری بھی انتہائی اللہ کی کرے، تو انتہائی فرما بردار اللہ کا بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ اپنے دل میں بات بٹھا لے، نظریہ بنا لے کہ اصل واجب الاطاعت ذات وہ اللہ ہی کی ہے، یعنی اصل اطاعت کا حکم اللہ ہی کا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرے تو وہ اصل میں اللہ کی حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے حکم دیا والدین کی اطاعت کریں وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اصل جو واجب الاطاعت ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ذات ہے کہ ہم اسی کی اطاعت کریں، اور یہ سمجھیں کہ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور مخلوق کا حکم آ گیا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو مقدم رکھیں گے، مخلوق کا حکم اس کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ یہ عبادت کے اندر داخل ہے۔ اس لیے عبادت کا معنی ہی یہ ہے کہ تذلل اور خضوع۔ تو تذلل کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار کسی کے سامنے کرے، اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مکمل فرما بردار ہو جائے، کامل محبت کامل اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کسی حاکم کا حکم، کسی بڑے کا حکم اگر اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو تو اس کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ واجب الاطاعت ایک اللہ ہے، واجب الاطاعت وہ نہیں ہے جو مخلوق ہے۔ اس لیے کہ ہم نے غلامی اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کا معنی ہم کرتے ہیں بندگی، اردو میں بندگی اسے کہتے ہیں۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا بندہ بن جانا، یعنی کسی کا غلام بن جانا۔ تو حقیقی معنوں میں غلامی اللہ کی ہے۔ لہذا جب اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ کام کرو، تو اگر کسی بڑے کا حکم، امیر کا، حاکم کا، بادشاہ کا حکم آ گیا یہ نہ کرو، تو ہم پھر اللہ کی اطاعت کریں گے، اس امیر اور حاکم کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے شبہ پڑ جاتا ہے کہ والدین کی اطاعت اور شوہر کی اطاعت کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا وہ ہر کام میں والدین کی اطاعت کرتے ہیں اگرچہ وہ گناہ کا کام کیوں نہ ہو۔ شوہر کی اطاعت گناہ کے کاموں میں بھی بعض اوقات بیویاں کرتی ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات کا حکم کریں تو پھر ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ شرک میں مبتلا تھی،
اور وہ اسلام لانے سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ انتہائی محبت کرتے تھے، اور والدہ کے مشہور تھے کہ یہ بڑے خدمت گزار ہیں۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے اسلام لا گئے ہیں، تو انہوں نے قسم کھا لی اور یہ کہا کہ اگر یہ اس دین سے نہ پھرا تو اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی، اور میں اس حال میں مر جاؤں گی، پھر لوگ کہیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، اپنی ماں کو مارنے والا ہے۔ اس لیے میرے بیٹے کو یہ بات پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کی اطاعت کا، میں تجھے حکم کرتی ہوں کہ اسلام سے واپس آیا اور پھر جا۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ 3 دن تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اس حال میں 3 دن گزر گئے، بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سعد ان کے پاس آئے اور پھر ان کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اے میری امی، اے امی جان، یہ تو آپ کی ایک جان ہے، اگر آپ کی 100 جانیں ہوں اور میرے سامنے ایک ایک کر کے وہ جان نکلتی چلی جائے تو پھر بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ میں اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اللہ کے دین کو چھوڑ دوں گا، میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی پر اللہ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، لیکن فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، یعنی بلا دلیل بلا کسی سند کے میرے ساتھ شرک کرنے لگ جا، تو فرمایا فلا تطعهما، ان کی ہرگز اطاعت نہ کرنا، لیکن وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، خدمت کرو، لیکن ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ تو اس لیے اطاعت جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ انسان کے دنیا میں بھی محسنین ہوتے ہیں، سب سے بڑا احسان اس پر والدین کا ہے، پھر یہ ہے کہ شور کا احسان ہوتا ہے، اسی طرح دوست اقربا ہوتے ہیں وہ بھی محسن ہوتے ہیں، ان کو انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اگر وہ کوئی ایسی بات کہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اب اللہ کی اطاعت انسان نہ چھوڑے، یہی عبادت کا معنی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ پھر انسان اللہ کی اطاعت چھوڑتا ہے، اس میں ایک اور بڑی رکاوٹ انسان کے لیے اپنا نفس ہے۔ یہ جو نفس ہے، دل کی خواہش ہے، یہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تم میری اطاعت کرو، اپنے نفس کی اطاعت نہ کرو۔ اگر انسان اپنے نفس کو مطاع بنا لے، کسی کی اطاعت شروع کر دے کہ ہر بات میں نفس کی مانتا ہے، اللہ کی چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ ایسا ہے گویا کہ نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا؟ تو ظاہر ہے کہ خواہشات کو کوئی اس طرح عبادت کو نہیں کرتا کہ سامنے کھڑا کر کے اس کے سامنے سجدہ کرے یا اس کا طواف کرے، بلکہ خواہشات کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں خواہش کی اطاعت کرتا ہے، ہر بات میں دل کی بات کی اطاعت کرے۔ تو یہ ہر بات میں اطاعت کرنا یہ تو اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے۔ اب وہ اپنی خواہش اور مرضی پر چل رہا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم کے باوجود۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنی خواہش کو اس طرح مطاع بنا لے کہ ہر بات اسی کی مانتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اس لیے عبادت اللہ ہی کا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک بنانے سے انسان ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے اطاعت انسان کرے، اللہ کی کرے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اقرار جب ہم نے کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری مانیں گے، اے اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے، اور تیرے حکم کے خلاف اگر کسی اور کا حکم آئے گا تو یا اللہ ہم اس پر نہیں چلیں گے بلکہ تیری ہی اطاعت کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار ہے ہمارے لیے۔ حضرات صحابہ کرام اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق ٹھکرا دیتے تھے۔ شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو شراب کا نشہ اتنا سخت نشہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ کے ہاں شراب پلا رہا تھا، لوگوں کو ساقی تھا، اس سے پہلے شراب حرام نہیں تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، ایک آدمی نے اعلان کیا کہ الا قد حرمت الخمر، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت کسی کے منہ کے پاس شراب کا پیالہ تھا، کسی نے گلاس اٹھایا ہوا تھا، جو ہی حکم سنا سب نے فوراً اس کو زمین کے اوپر پٹخ دیا اور سارے مشکیزیں توڑ کر مدینہ کی گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ حالانکہ یہ بات کوئی عملاً اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس کے عادی ہیں، کوئی آدمی نسوار کا نشہ کرتا ہے، کوئی آدمی سگریٹ کا نشہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ نشہ چھوڑنا مشکل ہے، تو شراب کا نشہ تو بہت سخت ہے۔ لیکن اطاعت کا یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو نفس کی خواہش کو بھی چھوڑ دے، اپنے بڑوں کے حکم کو بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں چھوڑ دے، یہ عبادت کا صحیح مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بلند مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا